اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ صاحبان ایمان مومنی مومنات، ماہ رجب المرجب کے آخری عشرے کی 23ویں شب کی نماز یہ بیان کرنا ہے، اور اعمال عبادات کے قبول ہونے کی علامت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی کہ ہمیں کیسے پتہ چلے کہ ہماری عبادت، ہماری یہ دعائیں، اعمال قبول ہیں۔ تو اللہ کے نبی کے اس فرمان پر آپ غور کریں گے۔ اگر یہ فرمان سمجھ آ گیا اور بعین ہی اسی طریقے سے اگر ہم اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں تو سمجھیں جو عبادات، جو اعمال ہم کر رہے ہیں وہ قبول ہیں عند اللہ۔ اور تیسرا اور آخری اس میں وظیفہ ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کا، ہم ایام حاملہ ہیں۔ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعمال اور عبادت کی قبول ہونے کے بارے میں علامت ہے، فرمایا کہ اگر وہ عبادت آپ کو گناہ کرنے سے روکتی ہے اور عبودیت اور بندگی کی جانب آپ کا رجحان میں اضافہ ہوتا ہے وہ عبادت، کیونکہ خاصیت نماز یہ ہے کہ انسان کو برائی اور حیا سے بچاتی ہے۔ اگر ہم اور آپ اعمال کا انجام دیتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں اور ہم گناہ نہیں کرتے، گناہوں سے بچ رہے ہیں، اور ہمارے دل میں اشتیاق عبادت ہے، اشتیاق اللہ کی عبادتوں کی طرف رجحان ہے، تو سمجھ لیں جو ہم اعمال انجام دے رہے ہیں وہ قبول ہیں۔ اگر ہم نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں اور گناہ بھی کر رہے ہیں علیاذ باللہ، اور اللہ کے نافرمانی بھی کر رہے ہیں، تو سمجھیں ہماری اعمال اور عبادات جو ہیں وہ قبول نہیں ہیں، کیونکہ یہ نماز کی خصوصیت میں سے کہ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ یہ نماز منکر اور فحشاء یعنی فحش سے انسان کو بچاتی ہے۔ تو صاحبان ایمان، یہ جو ہم حج اور زیارات، اعمال انجام دیتے ہیں، اس سے انسان میں تقوی پیدا ہوتا ہے اور اس کے کردار اور اخلاق میں بہتری آتی ہے۔ اگر کسی انسان کے خدا نہ کرے عبادت کرنے کے باوجود، زیارات، حج، نمازیں، دعائیں پڑھنے کے باوجود اس میں تقوی نہیں ہوتا، اخلاق اور کردار اس کا بہتر نہیں ہے، تو سمجھ لے کہ اس کی عبادت قبول نہیں ہے۔ سمجھ لیں وہ خدا کی اطاعت اور بندگی نہیں کر رہا، بس کہ وہ ایک فرضی طور پر اس طریقے سے اپنے آپ کو وقت میں صرف کر رہا ہے۔ اگر ہماری عبادات اور اعمال سے تقوی پیدا ہو رہا ہے، ہمارے اخلاق اور کردار میں بہتری آ رہی ہے، تو وہ ہماری عبادت اور اعمال قبول ہیں، اور یہ ہمارے اعمال اور عبادات ہمیں اللہ کی اطاعت اور بندگی کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ تو صاحبان ایمان، امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان کہ جب تمہاری زوجہ حاملہ ہو اور حمل پر 4 مہینے گزر چکے ہوں تو اپنا منہ قبلہ رخ کر کے آیت الکرسی پڑھو، اور پھر اس کے پہلو پر یعنی زوجہ کے وائف کے پہلو پر ہاتھ رکھ کر کہو اللہم انی سمیتہ محمد، یعنی اے معبود میں نے اس بچے کا نام محمد رکھا ہے۔ پس امام علیہ السلام فرما رہے ہیں جو شخص بھی یہ عمل کرے، یعنی 4تھے مہینے گزرنے کے بعد یعنی 5ویں مہینے میں بیوی کو بٹھا کر قبلہ رخ بیٹھ کر خود آیت الکرسی کو پڑھ کر اپنے ہاتھ کو بیوی کے پہلو پر رکھ کر یہ پڑھے کہ اللہم انی سمیتہ محمد، اس طریقے سے یہ جو عمل کرے گا کہ اللہ تعالیٰ اسے، امام جعفر صادق علیہ السلام فرما رہے ہیں، بیٹا عطا فرمائے گا۔ اگر وہ اس کا نام محمد رکھے گا تو وہ بچہ بڑا مبارک ہوگا، اور اگر یہ نام نہیں رکھے گا، یعنی اس طریقے سے عمل کرنے کے بعد اور یہ الفاظ دعا کے پڑھنے کے بعد اس کا نام محمد نہیں رکھ رہا، کوئی اور نام رکھ دیتا ہے، تو خدا چاہے تو یہ بچہ اس سے لے لے گا
اور چاہے تو اس کے پاس رہنے دے گا۔ یعنی امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص چاہتا ہے کہ اللہ اسے بیٹا عطا کرے اور اس کا بیٹا بڑا مبارک ہو، تو چوتھے مہینے گزرنے کے بعد بیوی کے پہلو پر ہاتھ رکھ کر روح بقبلہ بیٹھ کر اس دعا کو پڑھے، اللہم انی سمیتہ محمد، یعنی اس کا نام اپنے ذہن میں رکھ لے کہ اس کا نام محمد رکھوں گا، اور ولادت کے بعد اگر وہ اس کا نام محمد نہیں رکھتا تو امام علیہ السلام فرماتے ہیں پھر اللہ کو یہ حق ہے کہ یہ بچہ اس سے لے لے یا چاہے تو اس کے پاس رہنے دے۔ اور امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر اس کا نام محمد رکھتا ہے تو یہ بڑا بچہ بڑا صحابہ نے ایمان کو چاہیے کہ معصومین پر عمل کریں۔